وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واضح آیتیں نازل کی، اور ان آیات کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے کسی ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے ڈال دیا اللہ کی کتاب کو ایسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ان یہودی لوگوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر یعنی جادو نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ہیں ہی آزمائش، پس تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالنا چاہتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ ایسی بات سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس بات کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت کا کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ کاش کہ وہ حقیقت جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا، کاش کہ وہ یہ بھی جان لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھتے وقت رائنا مت کہا کرو، اور کہو انظرنا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرکین کہ تم پر کوئی بھلائی نازل کی جائے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو اس آیت سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال پوچھو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا تو یقیناً وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مسلمانوں بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، محض حسد کی وجہ سے جو ان کے دل کے اندر ہے، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے تو درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا جنت میں سوائے یہودی یا نصرانی کے ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی خیالی اور باطل آرزویں ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کیوں نہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیک بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں،
اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو آسمانی کتاب کا علم نہیں جانتے۔ تو اب قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اس کے پاک نام کا ذکر کیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو حق نہیں کہ ان مساجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا تم جس طرف رخ کرو گے تو وہیں اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، نہیں بلکہ وہ اس تہمت سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے بس اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی خاص نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح سے ان کی سی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہو گئی ہیں۔ یقیناً ہم نے تو آیتیں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا رسول بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہودی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ ہی نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تو پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے،
یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اسے بغیر اذن الہی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ کسی اور طرح ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند بڑی باتوں سے، تو انہوں نے تمام باتوں کو پورا کر دکھایا۔ تب اللہ نے فرمایا، بے شک میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ نے فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز اور امن کی جگہ، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اور تو اس شہر کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کفر کرے میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت پیدا فرما، اور ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا، اور ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف کرے سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا، اور یقیناً ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب بھی ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ فرما برداری اختیار کرو، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری اختیار کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی فرما برداری کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کی گھڑی آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کمایا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اختیار کرو جو ہر باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا،
اور جو کچھ انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم سب پر ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو وہ تو ہیں ہی مخالفت کے در پہ، تو ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اس اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ آپ فرما دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اس اللہ ہی کے مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس پہنچی ہو، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم لوگ کرتے ہو۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کمایا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب لوگوں میں سے کچھ احمق کہیں گے کہ کس چیز نے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ اب تک تھے۔ آپ فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں، اور ہم نے وہ قبلہ بیت المقدس اس لیے مقرر کیا تھا جس پر آپ اب تک تھے،
تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو الٹے قدموں پھر جاتا ہے، اور یقیناً وہ بہت بھاری حکم تھا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یقیناً جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی ہے تمام نشانیاں، وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ان اہل کتاب میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اے مخاطب، اگر تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس اصل علم آ چکا ہے، تو یقیناً تم اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو جانتے بوجھتے چھپا رہا ہے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، تو اے مخاطب تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے، لہٰذا تم دوسروں سے نیکیوں میں سبقت کرو، تم کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں سے نکلیں تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور یقیناً یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم لوگ کرتے ہو۔
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو تو اپنے رخ نماز کے وقت اس مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کریں۔ تو مسلمانوں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ یہ احسان بھی اسی طرح ہے جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان بھیجا تمہیں میں سے ایک عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لہذا تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ بڑا قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ اس حق کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانیوں اور ہدایت میں سے نازل فرمایا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر دیگر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو وہ حق چھپاتے تھے بیان کریں تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال پر مرے کہ وہ کافر تھے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں وہ چیزیں اٹھائے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کے پابند ہیں، یقیناً ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ابھی سمجھ لیں، وہ تب جانیں گے جب وہ آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے. بے شک قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. یاد کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ پیشوا جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے اور ان سے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پلٹ جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان پیشواؤں سے بیزار ہو جاتے جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نہ نکل پائیں گے۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے لوگو ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ بے شک وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی کچھ نہ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو جو بلانے والے کی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے، وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، لہذا وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، لہذا جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کتاب کی آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور اس حق کے چھپانے پر تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات تک نہ کرے گا اور نہ ہی ان کے گناہ معاف کر کے انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی اور بخشش کے بدلے میں عذاب، تو تعجب ہے
کہ وہ کس قدر آگ کے عذاب پر صبر کرنے والے ہیں۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، اور بے شک وہ لوگ جو ایسی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ یقیناً ضد بازی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی بس یہی نہیں کہ تم نماز میں اپنے چہرے پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر، اور اس نے مال دیا اس اللہ کی محبت میں قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کو اور مسافروں اور مانگنے والوں اور غلاموں کی گردنوں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب بھی عہد کریں، اور صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی اور تکالیف میں اور جنگ کے وقت۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، اور غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے، البتہ جس کسی کو اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کیا جائے، اور قاتل خوش اسلوبی سے اس خون بہا کو ادا کرے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک رعایت اور رحمت ہے۔ تو جس کسی نے اس کے بعد بھی زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم خونریزی سے بچ سکو۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے اور اگر وہ اپنے پیچھے مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پھر جو اس وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی وصیت بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم۔ پھر جو کوئی اندیشہ محسوس کرے وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا گناہ کا تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا
نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ روزے گنتی کے چند دن کے ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا دیں، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں، لہذا تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اور یہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو، اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، بے شک میں ان کے قریب ہوں، میں ہر دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم ان کے پاس جا کر اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے، تو اس نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب تم ان سے صحبت اختیار کرو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے نمایاں ہو جائے صبح کی سفید دھاری۔
رات کی سیاہ دھاری سے فجر کے وقت، پھر رات تک روزہ پورا کرو اور بیویوں سے صحبت اختیار نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یہ اللہ کی طے کردہ حدود ہیں تو ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اس مال کو بطور رشوت حکام تک پہنچاؤ کہ تم جانتے بوجھتے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے نئے چاندوں کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے معاملات اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت برائی ہے، اور مسجد حرام کے قریب ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں لڑیں، پھر اگر وہ تم سے وہاں بھی لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی سختی روا نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے، پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس سے اسی طرح سے بدلہ لو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے، پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو پھر جو بھی قربانی میں سے میسر ہو پیش کر دو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے. پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اسے سر میں کچھ تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو پھر اس کا فدیہ ہوگا روزے رکھنا یا صدقہ دینا یا پھر قربانی کرنا. پھر جب تم امن میں ہو تو جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو جو قربانی اسے میسر ہو پیش کرے. پھر جو قربانی کی حیثیت نہ رکھتا ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے جب تم گھر واپس آؤ. یہ پورے 10 روزے ہوئے. البتہ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج کے چند مہینے متعین ہیں تو جو ان میں نیت کر کے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی صحبت کی بات کرے اور نہ ہی کوئی نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا. اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اور زاد راہ لے لیا کرو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہے. اور اے عقل مندو میری نافرمانی سے بچو. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم دوران حج اپنے رب کا فضل رزق تلاش کرو. پھر جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے اور تم اس سے پہلے ناواقفوں میں سے تھے. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پھر جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. تو لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے نیک کمائی کی اور اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اور اللہ کا ذکر گنتی کے چند دنوں قیام مینا میں خوب کرو. پھر جو شخص 2 ہی دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ نافرمانی سے بچتا رہے. اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور جان لو بے شک تم اسی کے حضور جواب دہی کے لیے جمع کیے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں اے مخاطب تمہیں بھلی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر قسمیں کھا کر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین جھگڑالو دشمن ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب اسے اختیار ملتا ہے تو وہ خوب کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر تو اسے غرور گناہ پر اکساتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کا سودا کرتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے تو جان لو بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے.